الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز حاضرین و حاضرات مجلس، میں سب سے پہلے تو الکتاب فاؤنڈیشن کو اس خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ یہاں پہ ہمارا بیٹھنا، کہنا، سننا قبول بھی فرمائے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مجھے سیرت طیبہ کے جس حصے پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے ہماری خاندانی زندگی۔ اس کے بارے میں سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جہاں انسانیت کی تخلیق کا ذکر فرمایا تو ترتیب کچھ یوں بیان فرمائی کہ سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ نے فرد کو پیدا کیا، دوسرے نمبر پر اللہ جل جلالہ نے خاندان کو پیدا کیا، تیسرے نمبر پر اللہ جل جلالہ نے معاشرے کو وجود بخشا۔ سورہ نحل وہ سورت ہے جس کا بنیادی مضمون ہی اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سواریاں بنائیں، کھانے کے لیے یہ بنایا، رہنے کے لیے یہ بنایا، شہد کی مکھی یوں تمہارے لیے شہد تیار کرتی ہے، جانور تمہارے لیے دودھ یوں تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، ایک انسان کو پیدا کیا۔ ایک انسان جب وجود میں آیا تو اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ اب ایک خاندان بنے۔ خاندان دو رشتوں کا نام ہے اور قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر ان دو رشتوں ہی کا ذکر کیا ہے۔ دو رشتوں سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندان وجود میں آنے کے لیے سب سے پہلا رشتہ جو درکار ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس کو ہم سب سے غیر اہم رشتہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آپ جتنی گہرائی سے مطالعہ کریں گے، ہم اپنی خواتین اپنے خاوند کو باقی رشتوں کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے کہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی سے سیکھنا چاہے تو ایک مرد کے لیے اس کی بیوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ایک خاتون کے لیے اس کے خاوند سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ رشتے بڑے عجیب ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے زوج کو پیدا کیا، ڈبل کیا، ازدواج کا رشتہ پیدا کیا، میاں بیوی کا رشتہ پیدا کیا، اس مقصد کے لیے کہ لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل ہو، بے چینی، اضطراب۔ اس کا مطلب یہ کہ رشتہ ازدواج کے بغیر انسان کی جو زندگی ہے وہ اضطراب سے عبارت ہے، وہ بے چینی سے عبارت ہے۔ انسان کی زندگی میں جو سکون آتا ہے، انسان کی زندگی میں جو ٹھہراؤ آتا ہے، اس انسان کی زندگی میں جو اطمینان آتا ہے، وہ اس رشتے سے آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سورہ نحل کی جس آیت کا میں ذکر کر رہا تھا
کہ اللہ نے پھر تمہاری ازواج سے بنین اور حفدہ، تمہارے اولاد پیدا کی. یہ خاندان کے وجود میں آنے کے لیے دوسرا رشتہ ہے. پہلے نمبر پر میاں بیوی کا رشتہ، اس کے بعد والدین اور اولاد کا رشتہ. باقی جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے ان دو رشتوں کی شاخیں ہیں، انہی سے پھوٹتے ہیں. کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن نے ان دو رشتوں پر جتنا زیادہ زور دیا ہے، اور کئی جگہوں پر قرآن نے اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے ان دو رشتوں کا ذکر کیا ہے. اور ایک جگہ اللہ جل جلالہ نے اپنے اچھے اور اپنے پیارے بندوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے کہ وہ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو برگزیدہ بندے ہیں، وہ اپنے رب سے یہ مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ دو رشتوں سے ہمیں اتنی خوشیاں عطا فرمائیے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کہتے ہیں کہ انسان کے آنسو نکلتے ہیں، غمی کی وجہ سے بھی نکلتے ہیں، خوشی کی وجہ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. مجھے معلوم نہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور غمی کے آنسو گرم ہوتے ہیں. تو بعض حضرات نے قرۃ اعین کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اتنی خوشی کہ خوشی سے آنسو چھلک جائیں، خوشی کی انتہا اللہ عطا فرمائے. یہ مانگنا کافی تھا کہ اللہ خوشی کی انتہا عطا فرما دے، خوشیاں عطا فرما دے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ مانگو کہ یہ دو رشتے ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائیں. ایک ازواج کا رشتہ، زوج عربی زبان میں خامد کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں. ذریہ اگرچہ اولاد کو کہتے ہیں، لیکن اوپر والی جو نسل ہے اس پر بھی ذریت کا اطلاق عربی زبان کے اعتبار سے ممکن ہے. تو یہی دو رشتے، والدین اور اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ. یہ نہیں کہا کہ اللہ سے خوشیاں مانگو، یہ کہا کہ ان دو راستوں سے، ان دو ذریعوں سے ملنے والی خوشی مانگو، جس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا مجھے خوشی دینے کے لیے تیار بیٹھی ہو، پوری دنیا کی خوشیاں مجھے مل جائیں، پوری دنیا کی راحت و آرام میری جھولی میں پڑ جائے. یہ دو رشتے اگر میرے لیے خوشی کا ذریعہ نہیں بن رہے تو میری زندگی بیکار ہے، باقی خوشیاں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں. اور اگر یہ دو رشتے ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جاتے ہیں، خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو پھر باقی یہ پوری زندگی تلخابہ ہے، ایک تلخیوں کا نام ہے، لیکن ان تلخیوں کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان دو رشتوں کی اہمیت کیا ہے. سرور عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم اگر دیکھیں تو جہاں آپ کی سیرت میں ہمیں عبادات ملتی ہیں، کہ ایسی عبادت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کی نماز کے بارے میں کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن. 4 رکعتیں رات کو پڑھتے تھے، ہر 4 رکعت کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، مت پوچھو. آپ کی زندگی میں جنگیں بھی ہیں، آپ کی زندگی میں کھانا پینا بھی ہے، آپ کی زندگی میں سب چیزیں ہیں. وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بڑا دلچسپ، بڑا خوبصورت، بڑا اہم حصہ وہ آپ کی خاندانی زندگی، آپ کا عملی نمونہ اور آپ کی زبانی تعلیمات. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس حوالے سے کیا کچھ ہے، صرف عنوانات کی فہرست اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی خاصا وقت چاہیے.
میں عنوانات کی فہرست بھی آپ کے سامنے اس وقت نہیں رکھ سکتا. میں صرف سب سے پہلے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی اور میں نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ کرے پیدا ہو جائے، کہ ہمارے نبی کی سیرت کا، ہمارے نبی کی سنت کا یہ بھی ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے دل میں اللہ نے اپنے نبی کی سنت کا شوق پیدا کیا ہے، اتباع سنت کا شوق پیدا کیا ہے. لیکن بعض اوقات پوری بات معلوم نہیں ہوتی. بہت ساری سنتوں کو اپناتے ہیں لیکن بہت ساری سنتیں رہ بھی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کس طریقے سے ہمارے لیے نمونہ ہے، کیا کیا سکھایا آپ نے جو اتنے زیادہ نکاح کیے ہیں وہ کسی ذاتی شوق اور خواہش کے لیے نہیں کیے. ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا جو نمونہ ہے وہ پوری امت کے سامنے آ جائے. ابھی قاری صاحب بڑی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے سورہ حجرات کی آیات، جس میں آج کے موضوع معاشرے کی اسلامی تشکیل، ایک معاشرہ، ایک سماج کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے اجزاء کن چیزوں سے آپس میں جڑتے ہیں، یہ قرآن نے سورہ حجرات میں بہت خوبصورت انداز سے، بڑے متوازن انداز سے بیان کیا ہے. اس میں اللہ جل جلالہ کا ایک حکم، لا تجسسوا، کسی کے حالات کی ٹو میں اچھے یا برے ہوں، کسی کی نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں گھسنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ میری ذاتی زندگی میں نہ گھسیں، اسے جاننے کی کوشش نہ کریں، میں اس کا اہتمام کروں گا. لیکن جب یہ آیت تلاوت کر رہے تو میرے ذہن میں سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آ گئی. آپ نے اپنے گھر کے اندر، آپ کی تعلیم بھی ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لمبے سفر سے واپس آؤ، کافی دیر کے بعد اپنے گھر واپس آ رہے ہو، تو اچانک چھاپا مارنے کے انداز میں گھر میں نہ آؤ، پہلے پتہ چلنا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر والوں کی تربیت، چھوٹوں کی تربیت یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہر آدمی کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا اپنے حال پہ چھوڑنا. یہ بعض اوقات جب ہم صرف ایک مربی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو بعض چیزیں ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہوا چلی، ایک تاقچہ سا تھا، ایک الماری سی تھی، آگے کوئی پردہ نہیں، لکڑی کا پردہ نہیں لگا ہوا تھا، کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا تھا. وہ اڑا تو کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے رکھی ہوئی نظر آئی. جب وہ چیزیں سامنے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، دلچسپی کے انداز میں. وہ کھیلنے کی کچھ چیزیں تھیں، جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے، کیونکہ وہ کھیلنے والی گڑیاں تھیں. اب گڑیوں نے کہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے، سفر بھی کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر اس کے لیے گھوڑا ہوگا. تو یہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے. فرمایا یہ اس کے اوپر جو لگا ہوا نا یوں کر کے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹکیاں سی لگی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کیا یا رسول اللہ یہ پر ہیں. آپ نے فرمایا کہ فرس لہو جناحان، گھوڑا اور اس کے پر. حضرت عائشہ نے کیا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے. تو آپ نے بچوں کی زبان میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے گھوڑے کو معمولی سمجھا، یہ سلیمانی گھوڑا ہے. آپ نے سمجھا کہ معمولی گھوڑا ہے، یہ سلیمانی گھوڑا ہے. لیکن اس میں جو بات دیکھنے کی ہے
وہ یہ کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانچنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ عائشہ کی الماری میں کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری بیوی کا بھی حق ہے. ہم اپنا حق تو سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے وہ ہماری ذاتی الماری کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے. یہ تو ہم توقع رکھتے ہیں, ہم اپنا حق تو یہ سمجھتے ہیں, لیکن ہماری بیوی کا بھی یہ حق ہے. یہ لا تجسسوا پڑھ رہے تھے. ہم معاشرے کے بارے میں جتنے احکام ہیں, یہ ایک بہت بڑی غلطی فہمی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم باقی دنیا کے بارے میں تو سمجھ لیتے ہیں, اپنے گھر کے بارے میں کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے مستثنا ہیں. کسی معاملے میں ایک صاحب مشورہ کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, کسی دوسرے کا بچہ آپ پیسہ خرچ کر کے اس کا شوق اگر پورا کرتے ہیں, آپ کسی کے بچے کا, کسی غریب کے بچے کا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کیا ہے. لیکن اسی پیسے سے اگر آپ اپنے بچے کا کوئی شوق پورا کرتے ہیں تو آپ کو کبھی احساس بھی نہیں عبادت کیا. حالانکہ اس کا دل خوش کرنا, وہ بھی مومن ہے, اس کا دل خوش کرنا عبادت ہے, یہ بھی مومن ہے. صرف مومن نہیں ہے بلکہ رشتہ دار ہے, اور رشتہ داروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امکا ثم امکا ثم اباک ثم ادناک ادناک. سب سے پہلے ماں, 3 مرتبہ ماں, پھر باپ, باپ کے بعد جو قریب ترین رشتہ ہے وہ, اور باپ کے بعد انسان کے لیے جو سب سے قریب ترین رشتہ ہے وہ اس کے اولاد کا رشتہ. تو یہ ایک عمومی سی چیز, جو معاشرے کے بارے میں عمومی اصول ہیں, ان کے مخاطب جس طرح ہم باہر کی زندگی میں ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر کی زندگی میں بھی اس کے مخاطب ہوتے ہیں. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تفصیل سے مثالیں پیش کرنے لگوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہم نے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں, ہم نے ان کی گفتگو سننی ہے, استفادہ کرنا ہے. صرف ایک مثال ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے بہتر اور سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے لیے موزون کو اور خواتین ہوتی تو اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے ان کا انتخاب کرتے ہیں. آپ کے حرم کے لیے, اس حرم کی, اس گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں, ان کے لیے, ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ان خواتین سے بہتر کوئی اور نہیں تھی. لیکن اللہ اپنے نبی, اپنے رسول کا نمونہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ عین ممکن تھا. یہ سراپا محبت ہیں ازواج مطہرات. کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو گھنٹوں چاہیے اس کے لیے. سراپا محبت ہے. یہ بھی ممکن تھا, بظاہر اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے, یہ سراپا ادب ہوتی, کبھی اونچی آواز سے کوئی لفظ نہ نکلتا, کوئی ڈیمانڈ نہ ہوتی, کوئی مطالبہ نہ ہوتا, سر تسلیم خم ہوتی اور تھیں ایسے ہی. لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں اپنے نبی کا نمونہ دکھانے کے لیے, ایک گھر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, جس حد تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے مناسب تھیں, وہ پیدا کر کے دکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دکھایا. ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. جہاں یہ آیت ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک منظر قرآن بیان کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کا مزاج ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہوا یہ, گھر کی زندگی کو اللہ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی کس نظر سے دیکھتے ہیں, کہ ازواج مطہرات نے ایک موقع پر ایک ڈیمانڈ کی, ایک درخواست کی,
اور وہ درخواست غلط نہیں، قرآن نے اس کے جواز کو تسلیم کیا ہے۔ وہ یہ تھی کہ اب چونکہ معاشی حالت بہتر ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے سالانہ نفقے میں، خرچے میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ میں عرض کروں گا کہ قرآن نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق نہیں تھی یہ درخواست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو عظیم ترین شان ہے اس کے مناسب نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مروت ہیں، سراپا لحاظ ہیں، اس لیے آپ کچھ ارشاد بھی نہیں فرما رہے، ازواج مطہرات سے کچھ کہہ بھی نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر خارجہ کی بیٹی مجھ سے نفقہ مانگتی نا تو پھر پتہ چلتا کیسے خرچہ مانگا جاتا ہے۔ یہ حفصہ نے، عائشہ نے، فلانی نے مانگ لیا اور اب ان کو کچھ کہنے کی بجائے آپ پریشان ہو کر خود الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ ایسے تو گھر نہیں چلتے، تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ میری بیوی اگر خرچہ مانگتی تو پتہ چلتا ہے اس کو کیسے مانگا جاتا ہے خرچہ۔ آپ اپنے اوپر سارا بوجھ لے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، ان آیاتوں کا جو اسلوب ہے، ابتدائی 2-4 چیزیں، وہ صرف وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن نے یہ کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیجیے کہ 2 راستے ہیں تمہارے سامنے، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی خوشحالی چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو۔ اگر یہ چاہتی ہو، میں اگر سوچوں، میرے جیسا کوئی اور مولوی اگر سوچے، تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، ہماری بیوی کی یہ کہے کہ تم تو نکھٹو ہو، کماتے کچھ نہیں ہو، مولوی ہو، مجھے تو دنیا کے عیش چاہیے، مجھے تو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، تو میرا رد عمل یہی ہوگا کہ نالائق کہیں کہ میں اتنا بڑا علامہ، اتنا وہ دنیا مجھے مفتی اعظم، مرشد اعظم اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے، اور تمہیں میری کوئی قدر نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں یہاں رہنا تو نہیں۔ اگر دنیا کی یہ چاہیے تمہیں تو یہ ڈیمانڈ، یہ خواہش بھی ناجائز نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ناجائز نہیں ہے۔ اگر یہ چاہیے تو پھر آئیں، فتعالین، آئیں۔ آگے بات جو ختم ہو رہی ہے وہ یہ کہ پھر راستے الگ الگ کر لیتے ہیں، لیکن راستے الگ کرنے کی بات کرنے سے پہلے بھی آئیں، بیٹھ کر بات کریں، آئیں، فتعالین، آئیں، دھکا دینے والی بات نہیں۔ اگر الگ ہونا ہے تو بھی ایک مرتبہ بیٹھیں، بات کریں، سوچیں۔ تمہاری یہ خواہش بالکل جائز ہوگی اگر یہ خواہش ہوگی تمہارے اندر تو، اور اس خواہش کے جواز کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ امتعکن، یہ نبی کا گھرانہ یہ دنیا کے لیے ہے نہیں۔ دودھ کی دکان سے دودھ ملے گا، جوتوں کی دکان سے جوتے ملیں گے، کتاب کی دکان سے کتاب ملے گی، نبی کے گھر سے یہ چیز مل نہیں سکتی۔ خواہش تمہاری جائز ہوگی لیکن نبی کے گھر سے یہ مل نہیں سکتی، اس کے لیے پھر راستہ کوئی اور اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن اور راستہ بھی اختیار کرو گی تو سب سے پہلے دنیا کی خوشحالی اگر چاہتی ہو تو اس میں کنٹریبیوٹ سب سے پہلے میں کروں گا، میں تمہیں کچھ دوں گا، اپنے پاس سے دوں گا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں دوں گا، باقی وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ پھر خوبصورت، یہ ایک مفروضے کی بنیاد پر بات ہے، وگرنہ ازواج مطہرات کے دل میں یہ بات تھی نہیں، عمل نے ثابت کیا کہ نہیں تھی،
لیکن قرآن ایک مفروضے کے انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ نبی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ نبھ نہیں رہی، جدائی ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو جدائی لڑ کر نہیں کی جاتی. جدائی کیسے کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. یہ رشتہ کتنا اہم ہے. جس رشتے میں جدائی کی اتنی نزاکتیں ہیں، اس رشتے کے نباہ کی نزاکتیں کتنی ہوں گی. جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اور اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ چاہیے، تو پھر نبی کے گھر میں وہ بہت ہے. پھر یہاں رہو گی تو ایک عمل کرو گی، دوہرا اجر تمہیں مل جائے گا. آگے پوری جو آیات ہیں وہ اسی سلسلے میں ہے کہ اللہ اور آخرت کو چاہتی ہو تو اس گھر میں رہ کر تمہیں کیا کچھ ملے گا. اور تمام ازواج مطہرات نے بغیر کسی تردد کے یہ کہا کہ ہم دنیا نہیں چاہتی، ہم آخرت چاہتی ہیں. دنیا کی خواہش ہمارے دل میں نہیں ہے. لیکن ایسے حالات بنے، اس میں ایک مفروضے کے درجے میں قرآن نے یہ بتلایا کہ اس رشتے کی نزاکت کیا ہوتی ہے. اس کو جاری رکھنا یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن بالفرض اگر کسی وجہ سے جدائی بھی کرنی پڑ جائے تو جدائی بھی آسان انداز. وسلم کی اگر ہم پوری سیرت کو دیکھیں تو اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے. آواز سنائی تھی، اونچی بول رہی ہیں. اوروں کے لیے اجازت نہیں ہے بولنے کی، لیکن بیویوں کو اجازت ہے، کیونکہ نبی کا، اللہ کے نبی کا کسی بات پہ خاموش رہنا، اعتراض نہ کرنا، یہ خود جواز کی دلیل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ازواج مطہرات نے اگر کچھ کیا اور آپ نے اعتراض نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام جائز ہے، ان کے لیے جائز تھا. صدیق اکبر جو پوری سیرت میں آپ دیکھیں، عمر فاروق آپ کو نظر آئیں گے، دانی اضرب عنق ھذا المنافق یا رسول اللہ. چھوٹی سی بات ہو، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں. صدیق اکبر کہیں آپ کو اس موڈ میں نظر نہیں آتے. تھوڑی سی ان کے اندر گرمی وہاں نظر آئے گی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات محسوس کی. ایسا کام جو جائز تو ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے. بخاری شریف میں روایت آتی ہے، علماء جانتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، مغنیتان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے. ابو بکر کون ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جائز ناجائز بتانے والے، لیکن پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں. اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ جائز ناجائز تو اللہ کے نبی بتائیں گے، لیکن ابو بکر سے گوارا نہیں ہو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ چیز ہو. تو حضرت عائشہ دیکھا کہ اونچی بول رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں، تکرار کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی اسوہ نبوی کی روشنی میں کہ جب گھر میں جاؤ، تم وزیر اعظم ہو، تم رکن پارلیمنٹ ہو، تم وزیر ہو، تم مفتی اعظم ہو، تم محدث اعظم ہو، تم استاد اعظم ہو، تم جو کچھ بھی ہو، جب گھر کے اندر جانے لگو تو اپنی ساری حیثیتیں دروازے سے باہر رکھ جایا کرو اور گھر میں بطور خامند، بطور باپ کے جایا کرو. بس گھر میں تمہاری یہی حیثیت ہے. اور یہی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. آپ سید الانبیاء ہیں، گھر میں بھی سید الانبیاء ہیں، لیکن بہرحال ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی نے پیش کرنا تھا. حضرت عائشہ بحث کر رہی ہیں، تکرار کر رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ابو بکر گھر میں جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں حضرت عائشہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاوٹ بن جاتے ہیں، نہیں کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر حضرت عائشہ سے ناراض ہو کر باہر چلے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی بات کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اپنی لڑائی میں بھی تم نے مجھے شامل کیا تھا. بلکہ ہاں، رسول جب صدیق اکبر چلے گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ وہ تم باتیں کر رہی تھی نا، اونچی اونچی باتیں کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی مجھ سے، بچایا تو میں نہیں نا پھر تجھے، تمہارا باپ تو مارنے لگا تھا، تمہیں پٹائی ہونے لگی تھی، آج پٹتے پٹتے بچی ہو تو میں نہیں بچایا تمہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی، عملی زندگی، آپ کے ارشادات، یہ آپ کی سیرت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور بڑا دلچسپ حصہ ہے، بڑا خوبصورت حصہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت اور سنت کا حصہ ہے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔